اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ اور بے شمار لوگ جو ہے وہ اپنے کاروباروں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، یعنی جو کل تک جو ہے وہ بہت ہی بڑے کاروباروں کے مالک تھے، آج ان کی آمدنی جو ہے وہ زیرو پر پہنچ چکی ہے کیونکہ ان کے کام بند ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ جس نے انسان کو کرب سے دوچار کر دیا ہے۔ اسی طرح سے سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو موضوع آج ہمارا ہے یہ کتالونیہ سے متعلق ہے، چونکہ کتالونیہ اسپین کا ایک اہم صوبہ ہے کہ جس کا دارالحکومت جو ہے وہ بارسلونا ہے، اور بارسلونا کے جو اندر اور اس کے کتالونیہ کے گرد و نواح میں جو پابندیاں ہیں ان کے خاتمے کے بارے میں یہ پروگرام ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ جو پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں اس کو بھی 4 فیز میں رکھا گیا ہے۔ جیسے لاک ڈاؤن کے فیز 4 تھے، اسی طرح سے پابندیاں لفٹ کرنے کے اٹھانے کے بھی جو ہے وہ فیز 4 ہیں۔ اس کا جو پہلا فیز ہے وہ 23 نومبر سے 6 دسمبر تک ہے، اور اس کو فیز 1 کہا گیا ہے۔ دوبارہ سن لیجیے، 23 نومبر سے 6 دسمبر تک۔ تو اس میں جو ہے کتالونیہ میں پہلے فیز جو 23 نومبر سے 6 دسمبر تک ہے، اس فیز میں بار اور ریسٹورنٹ، جمز اور کلچر سینٹر کھل جائیں گے۔ کتالونیہ میں 23 نومبر سے بارز اور ریسٹورنٹ صبح 6 بجے سے 9:30 بجے تک کھلیں گے۔ شام 6 بجے کے بعد ریسٹورنٹ میں رات کا کھانا پیش کیا جا سکتا ہے۔ ریسٹورنٹ میں ٹیبلز میں 2 میٹر کا فاصلہ ہونا لازم ہے، اور ایک ٹیبل پر 4 افراد ہی بٹھائے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ایک ہی گروپ یعنی یار دوست یا فیملی ممبرز ہوں، تو ان کو جو ہے وہ آپ ایک ٹیبل پر 4 کو بٹھا سکتے ہیں۔ ریسٹورنٹ کے ٹیرس یعنی تراسے پر گاہک پوری طرح بٹھائے جا سکتے ہیں، یعنی اس کی 100% جو ہے وہ کیپیسٹی کر دی گئی ہے، اور اس کے لیے کھلی اور ہوادار جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ جبکہ ریسٹورنٹ کے اندر 30% گنجائش کے ساتھ گاہکوں کو بٹھایا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ جو اوقات میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ریسٹورنٹس کے، کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ رات 9:30 بجے، یعنی کہ آپ اندر بٹھانے کی جو ہے وہ پابندی 9:30 بجے تک ہے۔ آپ اندر بٹھا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اندر بٹھا کر جو ہے نہ کسی کو چائے پیش کر سکتے ہیں، نہ کھانا پیش کر سکتے ہیں۔ آپ پرا یہ بار کا جو پہلی ٹائمنگ ہے، یعنی کہ 10 بجے تک آپ جو ہے وہ پرا یہ بار یعنی ٹیک اوے جو ہے وہ سروس آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے 23 نومبر سے اسکولوں کے زیر تمام غیر نصابی سرگرمیاں، مثلا کھیلوں کے مقابلے کی اجازت بھی ہوگی۔ باقی نصابی سرگرمیاں جن میں طلباء کا آمنا سامنا یعنی فیس ٹو فیس ہوں، اس ضمن میں فی کلاس روم میں زیادہ سے زیادہ 6 طلباء ہوں گے، یعنی یہ پابندی ہے۔ باقی اسکولوں میں تفریحی سرگرمیاں بھی 6 طلباء کے گروپس تک ہی محدود رہیں گی۔ آؤٹ ڈور کھیلوں کی سرگرمیاں بھی جاری رکھی جا سکتی ہے، مگر یہ بھی زیادہ سے زیادہ 50% گنجائش کے ساتھ اور مکمل نگرانی سے، جبکہ جمز میں انڈور سرگرمیاں 30% ہوں گی، مگر مقابلوں پر پابندی ہوگی، لیکن تربیتی سیشن جو ہے وہ منعقد ہو سکیں گے۔ ثقافتی سرگرمیاں 50% حاضری کے ساتھ ممکن ہیں، اور ان میں ہالز میں زیادہ سے زیادہ 500 افراد موجود ہو سکتے ہیں۔ میوزیم، لائبریریوں اور نمائشی ہالز میں 50% حاضری ہو سکتی ہے۔ وہ دکانیں جن کا رقبہ 800 مربع میٹر ہے وہ اس عرصہ میں بند رہیں گی، یعنی یہ جو پہلا فیز میں آپ کو بتا رہا ہوں 23 نومبر سے لے کر 7 دسمبر تک ہے، اس میں جو ہے یہ 800 میٹر سے بڑی دکانیں اور شاپنگ مال جو ہے یہ بند رہیں گے، اور اس سے کم سائز کی دکانوں میں تجارتی سرگرمیاں 30% تک محدود رکھنے کی ہدایت ہے، اور ان کی ٹائمنگ وہی ہے کہ یہ جو ہے رات 9 بجے تک جو ہے وہ کھل سکتی ہیں۔ عوام کی آمد و رفت یعنی باہر نکلنے کے لحاظ سے میونسپلٹی کی پابندیوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اس میں جو ہے آمد و رفت کی جو اجازت ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ خالصتاً اس علاقے کی میونسپل کمیٹی سے ہے، اور جو اس کے ہدایات ہوں گی اس کے مطابق لوگوں کو عمل کرنا ہوگا۔ اختتام ہفتہ پر کرفیو کا دورانیہ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک برقرار رہے گا، اور یہاں پر یہ بھی دیکھ لیں کہ اختتام ہفتہ پر جیسے ٹائمنگ رکھی گئی ہے وہ اسی طرح سے ہے۔ کتالونیہ کی حدود میں بھی یہ پابندیاں برقرار رہیں گی۔
تو یہ پورے جو ہے کتالونیہ کا ہے. اس میں یہ بھی جان لیجئے کہ یہ جو ہمارے بعض نوجوان جو ڈسکو وغیرہ کے شوقین ہیں ان کے لیے بھی یہ اطلاع ہے کہ وہ بھی اس عرصے میں بند رہیں گے اور ان کے کھولنے کا کوئی ابھی تک آرڈر جو ہے وہ نہیں آیا. تو اسی طرح سے دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ پورے کتالونیہ میں ہر روز اور اختتام ہفتہ پر جمعہ 6 بجے سے لے کر پیر صبح 6 بجے تک پابندیاں برقرار رہیں گی اور علاقے میں گھومنے پھرنے پر پابندیاں نرم ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دسمبر میں جو بھی خود چاہے اپنے علاقے میں گھوم سکتا ہے. کمرشل سینٹر دوبارہ کھل جائیں گے مگر گنجائش ان کی جو ہے وہ 30% ہوگی. اب یہ 7 دسمبر کے بعد کا معاملہ ہے اور یہ 21 دسمبر تک رہے گا. 15 دن کا جو ہے وہ ایک فیز رکھا گیا ہے. تو اس میں یہ دیکھ لیں کمرشل سینٹر کھل جائیں گے. اب یہ دوسرے فیز کی بات ہو رہی ہے کہ جو 7 دسمبر سے شروع ہوگا اور اس کے بعد 21 دسمبر تک جو ہے وہ جاری رہے گا. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کمرشل سینٹر جو بڑے بڑے ہیں وہ کھل جائیں گے مگر 30% ان کی جو ہے وہ گنجائش ہوگی اور یہ تجارتی سرگرمیاں 50% تک پہنچ جائیں گی اور عوام کے لیے 800 مربع میٹر جو اسکیئر میٹر جو دکانیں ہیں ان کو جو ہے وہ کھلنے کی اجازت مل جائے گی. یہ بڑی دکانیں اب تک جو ہے وہ بند ہیں. کلچرل میدان میں سینما گھر، تھیٹر اور کنسرٹ ہال عوام کی 70% تک رسائی کے لیے کھلیں گے. اب یہ فیز 2 میں جو ہے یہ کنسرٹ ہال جو ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر میوزیکل پروگرام ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے کھل جائیں گے اور دیگر سہولیات 50% تک ہوں گی اور زیادہ سے زیادہ 500 افراد اکٹھے ہو سکیں گے. اور تعلیمی اداروں میں غیر نصابی سرگرمیوں میں پہلے مرحلے کی طرح ہی پابندیاں برقرار رہیں گی. مذہبی عبادت گاہوں میں عبادت کے لیے جو ہے گنجائش وہ 50% تک بڑھا دی جائے گی. تو فیز 3 جو ہے وہ 21 دسمبر سے 30 جنوری تک ہوگا. کتالونیہ میں حد بندی کی پابندیوں اور عوامی نقل و حمل سمیت باقی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور شہری علاقے میں آزادانہ طور پر نقل مکانی کر سکتے ہیں اور اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں بشرطے کہ وہاں آنے جانے کے اوپر کوئی پابندی جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے نافذ نہ کی گئی ہو. جو باقی رہے گی وہ صبح 6 بجے وہ ہے صبح 6 بجے تا رات 10 بجے کی پابندی وہ جو ہے وہ پوری طرح سے برقرار رہے گی. فیز 3 میں ریسٹورنٹ اور بارز کی انڈور گنجائش 50% کر دی جائے گی. اب یہ فیز 3 میں جا کر جو ہے ان کی جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی. 10 افراد کے اجتماع پر 10 سے زائد کی گنجائش کو بڑھایا جا سکتا ہے. اسکولوں میں غیر نصابی اور تعلیمی تفریحی سرگرمیوں میں گروپوں کی توسیع جو ہے وہ 10 افراد تک بڑھائی جا سکتی ہے جو پہلے 6 تک محدود تھی. جہاں تک میوزیم، سینما گھر، تھیٹر اور کنسرٹ ہالز کی بات ہے تو وہ بھی 70% گنجائش پوری کر سکیں گے. پہلے یہ جو ہے گنجائش کم تھی اب اس کو یہاں پر بڑھا دیا گیا ہے. اسی طرح سے فیز 4 جو ہے وہ 4 جنوری سے 17 جنوری تک ہے. چوتھے فیز میں تعلیمی اداروں میں ہائی سکول اور غیر نصابی تعلیم میں طلبہ کی حاضری بتدریج بحال ہوں گی اور کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد بھی ہو سکے گا. ہائی سکول اور ووکیشنل سکول میں حاضری کو 100% کیا جا سکتا ہے. ثقافتی سرگرمیوں کے ضمن میں حاضری کی گنجائش 70% پر ہو جائے گی لیکن زیادہ سے زیادہ سامعین 1000 تک جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. دوسری طرف مذہبی کاموں اور عوامی تقریبات میں گنجائش 50% تک رہے گی اور شاپنگ مالز 50% گنجائش کے ساتھ کھل جائیں گے. ان کی بھی جو ہے وہ گنجائش بڑھا دی جائے گی. رات کی نقل و حرکت یعنی کرفیو کی پابندیاں یہ جو ہے اگلے سال مئی تک جو ہے ابھی تک ہے اس کا شیڈول اور یہ برقرار رہیں گی. کرفیو کی پابندیاں آخری فیز تک شام 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ہی ہوں گی. اس کا براہ راست اثر نئے سال کی تقریبات پر بھی پڑے گا جس کی وجہ کرفیو ہوگا. لہذا جس طرح سے پہلے ہوتا تھا کہ سڑکوں پر نکل کر یا پلاسا کاتالونیا یا پلاسا اسپانیہ پر اکٹھے ہو کر جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، اسی طرح سے ہر ایک علاقے میں اپنا اپنا ہوتا تھا، تو وہ جو ہے وہ اس دفعہ نہیں ہو سکے گا اور یہ سرگرمیاں جو ہے یہ اپنے گھروں پر ہی سیلیبریٹ کرنا پڑیں گی. تو ناظرین محترم یہ وہ 4 فیز ہیں کہ جو پابندیوں کو لفٹ کرنے کے ضمن میں، پابندیوں کو اٹھانے کے ضمن میں آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا. آخر میں وہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کریں. آپ کا کمنٹ کرنا جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا آخرت جو ہے ہماری آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی فرمائے اور جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلند کرے. تو ناظرین محترم اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.